बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ हो। बिलावल भुट्टो साहब का नाश्ता बड़ा अजीब सा लगा, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी पिक्चर थी। मुझे शर्म आई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का साहबजादा आज वो तस्वीर शेयर कर रहा है कि ये बिलावल साहब खड़े हैं और बहुत पीछे डोनाल्ड ट्रंप उस नाश्ते में, जिसको रूहानी नाश्ता या मजहबी नाश्ता या पता नहीं कौन सा नाश्ते का नाम दिया गया, उधर डोनाल्ड ट्रंप खिताब कर रहे हैं, शेयर पे शेयर हो रही है जी। मैं हैरान था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नवासा है वो इस हद तक कॉम्प्लेक्स है कि उस नाश्ते में शिरकत के हवाले से, और मैं देखो कहाँ बैठा हूँ, वो देखे सामने ट्रंप मुझे नजर आ रहा है, ये वाली चीजें थी। बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब का नाश्ता हो या मोहसिन नकवी साहब के इशाइये हो जो उन्होंने जनवरी के महीने में किए, तमाम बढ़ गए जी। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है, और मेरा ख्याल है कि जिनको लगना है उनको भी ऐसे ही लगता है। ये चीज है बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है। आर्मी चीफ को खत मौसूल हो गया जी, पहला बाकायदा अमरीकी खत। जी हाँ, और ये वो खत नहीं होगा जिससे मुतल्लिक कहा जाता कि हम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या इसके किसके सीक्वेंस पे मुझे एतराज़ ज़रूर है, लेकिन हाँ है, मौलाना साहब का पैगाम भी पहुंचा जी। अली अमीन गंडापुर साहब का, और बड़े खुशगवार माहौल में पहुंचा है। मुलाकात हुई है मौलाना साहब के बंदे की जी। और इमरान खान साहब की जो धमकी है उसने भी अच्छी खासी टेंशन डाल दी है। जी हाँ, जो आईजी के ऊपर थी, और उसका एक रिएक्शन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आया। और इमरान खान साहब के हवाले से, सेहत के हवाले से, उनकी खुराकों के हवाले से, उनके बीपी शुगर की वजह से ना, कल एक रिपोर्ट जंग अखबार में शाया हुई थी, उसको भी बड़ा सीरियसली ले लिया गया। तो चीज़ें हम इसको मिस नहीं कीजिए। आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे जी। सबसे पहले मैं ज़रा, ये वो जो बिलावल साहब के नाश्ते का जवाब जो आया ना, वो बड़ा ज़बरदस्त आया जी। और मैं कहता हूँ कि चाहे इसके कि जो मुखातिब था उस खत में, जो अमरीकी खत में ना, वो सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुखातिब किया गया, फिर सदर पाकिस्तान को मुखातिब किया गया, फिर आर्मी चीफ को मुखातिब किया गया। हालांकि सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा होना चाहिए था। सबसे पहले आर्मी चीफ को मुखातिब किया जाना चाहिए था। उनको भी बहुत अच्छे से पता है ना पाकिस्तान में दरअसल इस्टेब्लिशमेंट कितनी इन्वॉल्व है, हम कितनी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी स्टेट है, हमारे इदारों के साथ कौन से मामला आते हैं, इदारे जमहूरियत के अंदर किस हद तक इन्वॉल्व हैं, इदारे सिस्टम के अंदर किस हद तक इन्वॉल्व हैं। तो बहरहाल, मगर उन्होंने कहा जरा चलो पहली बार इसी तरह ही भेज देते हैं। तो वो खत था, तो अमेरिका से रिहाई का पहला बाज़ाब्ता खत आया जी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। फिर बोलो सीक्वेंस में मुझे था, आज 7 फरवरी और बरोज़ जुम्मा। जुम्मा आमतौर पर हमारे सियासतदानों के लिए इतना उम्दा रहता नहीं है, स्पेशली साहब इक़्तिदार लोगों के लिए, लेकिन हाँ, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए आज का जुम्मा डेफिनेटली वज़नी साबित है। वो अमरीकी ख़त पहुंचा, जो वो अमरीकी जो कभी पाकिस्तान में रजीम चेंज करते थे और मुलविस होते भी थे, आज बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की बात कर रहे हैं जो मौजूदा रजीम के हवाले से। वो बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से बहुत इख्तलाफात सही, ये अमरीकी खत है। उन्होंने कहा चाहे इसके कि इमरान खान साहब से बहुत इख्तलाफ सही, मगर इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना, वही पाकिस्तान में जमहूरियत की जामिन है कि इस बंदे का रिहा होना ज़रूरी है। और पाक अमरीका ताल्लुकात की बुनियाद भी इसी के ऊपर होगी, ठीक है, जमहूरी इक़दार के ऊपर होगी। और फिर बोल रहा हूँ, ये ख़त उस तरीके का ख़त नहीं है कि जिससे मुतल्लिक कहा जाए कि ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ख़त हमें मौसूल नहीं हुआ, और ना ही हम इस किस्म का ख़त पढ़ने में मुलविस हैं या इंटरेस्टेड हैं। नहीं इंटरेस्टेड है, ये ख़त सीधा सीधा जी रिसीव हुआ है प्राइम मिनिस्टर को, आर्मी चीफ को, सदर मुमलिक को मौसूल हुआ है, और लिखने वाला कोई और नहीं, अमरीकी सीनियर कांग्रेसमैन है जो विल्सन, और डोनाल्ड ट्रंप की टीम में एक अहम हिस्सा रखते हैं। और उन्होंने ख़त लिखा है, ये वही जो विल्सन है जिनको 23 जनवरी को ना जिनकी मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी साहब से बड़ी खुशगवार माहौल में, और जिसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के मुतल्लिक अमरीका को बड़ी गलत फहमियाँ थी। जो विल्सन वगैरह ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, और उसके 2 मिनट बाद ही उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था। तो जो विल्सन ने बाकायदा तौर पर ख़त लिखा है जी, वो जो विल्सन जो 23 जनवरी को मोहसिन नकवी साहब से मिले, उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ को ख़त लिखकर कहा है कि इमरान खान से लाख इख्तलाफ सही, चाहे चीन के हवाले से हो कि चीन से इमरान खान साहब ने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा फोकियत दी हुई है, या वार क्रिमिनल प्यूटन के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, इसके बावजूद हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते। तो समझ आ गई सर, रजीम चेंज। इमरान खान साहब का आलमी मंजरनामे में सबसे बड़ा गुनाह क्या था? ये जो कहते हैं ना सी पैक मुतासिर, ये जो कहते हैं ना इमरान खान चीन के साथ इन्वॉल्व था, ये जो विल्सन कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, अमरीकी कह रहे हैं। इमरान खान का रशिया में जाना, जो उस वक्त के आर्मी चीफ की मर्जी, ईमा और कंसेंसस के साथ वो गए थे जनरल बाजवा के,
یہی سب سے بڑا ظلم تھا. وہ کہتے ہیں چاہے اس کے کہ ہمیں اختلاف ہے کہ واشنگٹن کو اختلاف ہے اس معاملے میں کہ عمران خان صاحب ایک چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے اور پیوٹن وار کرمنل پیوٹن کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، لیکن ہم پھر بھی عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور صرف مطالبہ نہیں کرتے، اس معاملے کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے سامنے بھی اٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات پچھلی کئی دہائیوں سے اچھے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ تعلقات خراب ہوں. عمران خان پاکستان کے معروف لیڈر ہیں. عمران خان لوگوں کے ووٹ سے اوپر آئے ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ان کے اوپر جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں، اس لیے ان کو فوری رہا کیا جائے، فی الفور رہائی کیا جائے. سر میں پھر بول رہا ہوں، یہ محض خط نہیں ہے، یہ اب خط آئے، اس سے پہلے کانگریس جو ہے باقاعدہ طور پر قرارداد بھی منظور کر چکی ہے، اب خط مزید راستے بھی کھولنے جا رہا ہے. تو ہر لحاظ سے یہ غیر معمولی ایکٹیویٹی ہے. 7 فروری جمعے کے روز چاہے جو مرضی کہتے رہے خواجہ آصف صاحب کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، یا آج ہی انہوں نے بولا، ٹویٹ کر کے انہوں نے بتایا. تو بھائی عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ سے بہت اوپر چلے گیا جی معاملہ سارا. ان چیزوں کو پکڑیں. جو وزارت دفاع اگر دیکھ لے تو سب سے بہتر ہے، چاہے اس کے کہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون سی وزارت پہ کام کرنا ہے. ہمارے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جاپان کے سفیر سے ملاقات کر کے ٹویٹ کریں کہ مشترکہ طور پر کاروباری شراکت داری پہ ہم نے آگے بڑھے. بھائی ہمارے وزیر قانون کا کیا تعلق ہے کاروبار سے؟ آپ یہ مجھے بتائیں ہمارا کیا تعلق ہے؟ لیکن بہرحال جس کو جو کام ہے وہ کر نہیں رہا، ساری باتیں ضرور بیان کی جا رہی ہے. تو یہ چیز ہے، اور یہ بڑا خط ہے اور اس کا رسپانس ڈیفینیٹلی آئے گا. ادھر جی اینکر ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے آج انیشیٹو پکڑا ہے جی. کل اس سے پہلے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم دیکھ چکے تھے، پی ایف یو جے نے اس کو باقاعدہ طور پر ٹیک اپ کیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا پیکا قانون کو. آج سندھ ہائی کورٹ میں پیکا قانون چیلنج ہوا ہے، عدالت نے نوٹس جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ 1 ہو گیا، سندھ ہائی کورٹ 2 ہو گیا، لاہور ہائی کورٹ 3 ہو گیا. آج اینکر ایسوسی ایشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جی پیکا ایکٹ کو. سینئر اینکر حامد میر صاحب، نسیم زارا صاحب، عدنان حیدر اور امیر عباس نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اور ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں ریاست علی اعظہر صاحب، کل ان سے جو بات ہوئی تھی تو انہوں نے ان درخواستوں کو دائر کیا ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کو انہوں نے ایز وکیل کیا. تو اس کا مطلب ہے پیکا ایکٹ پر یہ خاموشی سے بیٹھنے والا نہیں ہے. میر صاحب کی اچھا انیشیٹو ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی یہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کھلی سرفیس نہیں دینی، چاہے اس کے کہ ججز اور دوسرے معاملات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسی بہت زیادہ کمپرومائز ہو چکے جی. دوسرا جی 2-3 خبریں اور ہیں جو میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں جی. علی امین گنڈا پور صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جی، جے یو آئی کے سینیٹر احمد خان صاحب کی، اور ویریفائڈ اکاؤنٹ سے اور مختلف رپورٹر سے بات ہو رہی ہے کہ نہایت خوشگوار ماحول میں، تصویر خوشگوار ماحول کی نظر بھی آ رہی ہے. جی ہاں، خوشگوار ماحول کی یہ تصویر نظر بھی آ رہی ہے، لان کے اندر ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی ریکارڈنگ شکارڈنگ کو بگ شخص نہ دیکھے جا سکے. تو سینیٹر احمد خان صاحب سے خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اہم پیغام علی امین گنڈا پور صاحب کو پہنچایا گیا ہے. یہ بھی ایک اہم ترین پیش رفت ہے جی. اور میں نے خواجہ صاحب کو بتا دیا. ہاں، محمد جنید صاحب جو ہیں، جنید اکبر صاحب، انہوں نے ثوابی جلسے کے حوالے سے جلسہ گاہ کا دورہ کیا. نہ صرف دورہ کیا، انہوں نے جلسے کی تیاری اور سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ متعلقہ کام کو عوام کی افاد کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی میں ہدایت کرتا ہوں. انشاءاللہ 8 فروری کو یعنی کل ثوابی میں عظیم الشان جلسہ ہوگا. یہ ہے. ادھر عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس دیا ہے جی. 24 جنوری کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی تھی نا حکم کے باوجود، تو جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 12 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لی. وہ سپرنٹینڈنٹ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے نہیں لکھا ہے، عمران خان صاحب کی خوراک کیا ہے کیا نہیں ہے، عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر اوپر ہے نیچے ہے، یہ سب پتا ہے. اور اس کو یہ نہیں پتا، اس کو یہ بالکل نہیں پتا کہ عدالت کے حکم کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقات 24 جنوری کو کرانی ہی کرانی تھی. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے ڈان اخبار کی یہ خبر ہے، انہوں نے سیریس کنسرن کیا. وہ جو کل کی خبر تھی نا جن اخبار کے مین صفحے پہ کہ عمران خان صاحب خوراک کو کمپرومائز نہیں کر رہے، بی پی تھوڑا شوٹ کر گیا ہے اور شوگر بھی تھوڑا سپائک کر گیا اور یہ وہ سب چیزیں نا. تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ہیز ایکسپریس کنسرن اوور رپورٹس آف عمران خان رائزنگ شوگر لیول اینڈ irregular ہارٹ بیٹ یوزنگ دا گورنمنٹ urging the government to provide him with access to medical facilities and allow doctors of his choice. ان کو اپنی مرضی کے ڈاکٹر تک پہنچنے کا کہا جائے، ان کو اجازت دی جائے. اس حوالے سے انہوں نے اپنے جو گریوینس ہیں
وہ انہوں نے بتایا یہ چیزیں. ہاں ادھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے دو خبریں ہیں. ایک تو قمر زمان کارا صاحب نے یاسمین راشد صاحبہ سے متعلق کہا, میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے کہا یاسمین راشد کے جیل میں ہونے کی مجھے بہت تکلیف ہے, ان کی غلطی ہے یا نہیں, مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میری سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ ماضی کو بھولے نہیں مگر اسے سبق ضرور سیکھیں, جو ہو رہا ہے دوبارہ مت ہو, وہ یہ کہہ رہے ہیں جی. اب آؤں ذرا چیف سیکرٹری, میں کے پی کے حوالے سے کل عمران خان صاحب نے کہا تھا علی مین گنڈا پور صاحب کو کہ تم نے کیسے مان لیا آئی جی, جب 18ویں ترمیم کے تحت ہے کہ آئی جی جو ہے اور چیف سیکرٹری جو ہے یہ صوبے کی مرضی سے آئے گا, آپ 3 نام دیں گے ان میں سے کسی ایک کو چوائس کیجیے گا, پھر کیسے ذوالفقار صاحب کو آئی جی لگا دیا گیا. تو اگر اب عوام کے ساتھ کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار علی امین گنڈا پور تم ہو گئے, تو اب آئی جی کے بعد چیف سیکرٹری کو تبدیل کریں, یہ بھی 2023 سے ہے نا, نئی حکومت آئی, ان کا آئی جی نہیں تبدیل کرنے دیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لگائے گئے تھے یا کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ کی طرف سے لگائے گئے, چلے میں یہ کہہ دیتا ہوں. تو اب تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا اور چیف سیکرٹری کے تبادلے کے حوالے سے جو نام 3 آ رہے ہیں اس میں شہزاد بنگش, فخر عالم اور شاہ علی شاہ کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے, اور یہ تینوں افسران طویل عرصے سے صوبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. شاہ علی شاہ صاحب سے متعلق ہے کہ یہ مضبوط امیدوار ہیں چیف سیکرٹری کے لیے. باقی جو پچھلے تھے چیف سیکرٹری جو ابھی ہیں اس وقت, ندیم اسلم چودھری, یہ 2023 سے خیبر پختونخوا کے اندر تعینات تھے اور ان کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود یہ ہٹائے نہیں گئے ہیں. یہ اب تک چل رہا ہے. سر فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں, خط کا ذرا دیکھیں رسپونڈ کیا تھا, اور کل 8 فروری ڈیفینیٹلی ایک بڑا دن ہے پاکستان تحریک انصاف سے. ویسے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر اس دن میں پبلک باہر نکل آئی جو پاکستان تحریک انصاف امید کر رہی ہے, ثوابی کے حوالے سے تو کوئی شک ہی نہیں ہے, شمالی پنجاب کے لوگ بھی ادھر تک پہنچیں گے, لیکن اگر نکل آئی تو عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ جو ہے نا وہ مزید سکڑ سکتا ہے, یعنی اس میں ذرا جلدی آ سکتی ہے, مہینوں کی چیزیں ہفتوں کے اندر ہو سکتی ہیں. پبلک کا رسپونڈ کرنا ضروری ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.